Islamic Library, enlightening about religion. حضرت حاتم بن اسم رحمتullah تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، زین العباد، جمال اوتاد، حضرت ابو عبد الرحمن حاتم بن الاسم رحمتullah تعالی علیہ، آپ بلخ کے برگزیدہ مشائخ اور خراسان کے اکابر میں سے ہیں۔ آپ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت احمد خضرویہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے۔ ابتدا سے انتہا تک ایک قدم صدق و طریقت کے خلاف نہیں رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کے صدیق حضرت حاتم ہیں۔ رویت الہی، آفات نفس اور رونت طبع کے دقائق میں آپ کا کلام بہت عرفہ ہے۔ علم تصوف میں آپ کی بکثرت تصانیف ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کی شہوتیں ہیں، یعنی نفسانی خواہشات میں سے ایک شہوت کھانے کی ہے، دوسری شہوت گفتگو کی ہے، اور تیسری شہوت نظر یعنی آنکھ کی ہے۔ لہذا ان کی حفاظت اس طرح کرو کہ اپنے رزق کے لیے خدا پر بھروسہ کرو، زبان سے سچ بولو اور آنکھ سے عبرت حاصل کرو۔ جس نے خوراک میں توکل کیا اور لذت طعام کے فتنہ سے محفوظ رہا، اور جس نے زبان کو سچائی کا عادی بنا لیا، وہ زبان کے فتنہ سے محفوظ رہا، اور جس نے آنکھ سے درست کام لیا، وہ نظر کے فتنہ سے دور رہا۔ توکل کی اصل اور حقیقت صدق و اخلاص میں ہے، اس لیے کہ جب ہر معاملہ میں صدق و اخلاص سے کام لے گا اور خدا کی روزی رسانی پر اعتماد رکھے گا، اور زبان کو عبادت میں اور نظر کو اس کی معرفت میں مشغول رکھے گا، تو بندہ جو کھائے گا اور پیے گا وہ درستگی کے ساتھ ہوگا، اور جو بات کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ ہوگی۔ جب خدا کو سچا مانے گا تو اس کا ذکر زبان پر ہوگا، اور جب سچ دیکھے گا تو اسی کو دیکھے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کے عطیہ و نعمت کو اس کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں، اور اس کے ذکر کے سوا زبان پر کسی اور کا ذکر لانا سچائی نہیں، اور اس کے جمال کے سوا موجودات میں کسی اور پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ جب اس سے لے کر اس کی اجازت سے کھائے گا تو اس میں خواہش کا دخل نہ ہوگا۔ جب اپنی خواہش سے کھائے گا، اگرچہ وہ شے حلال ہی کیوں نہ ہو، تو یہ شہوت کہلائے گی۔ اسی طرح جب اپنی خواہش سے بولے گا، اگر اسی کا ذکر ہو تو یہ جھوٹ اور شہوت ہوئی، اور جب اپنی خواہش سے دیکھے گا، چاہے وہ صفات الہی کے استدلال میں ہی ہو، تو وبال اور شہوت ہوگی۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت و شریعت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، امام مطلبی حضرت ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانہ کے اکابرین میں سے تھے اور تمام علوم کے مشہور اور معروف امام گزرے ہیں۔ فتویٰ، ورع اور تقویٰ میں آپ کے فضائل انتہائی مشہور اور کلام عرفہ ہے۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تلمذ رہا، اور جب عراق تشریف لائے تو حضرت امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ آپ کی طبیعت ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف مائل رہی اور طریقت کے حقائق کی جستجو میں مشغول رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کی اقتداء کرنے لگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ ہر حال میں خصائل حمیدہ کے حامل رہے، ابتدا میں صوفیاء کے زمرے میں رہے، مگر دل میں کرختگی رہی۔ لیکن جب حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی صحبت اختیار کی تو جہاں کہیں رہے طالب صادق رہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جب تم ایسے عالم کو دیکھو جو رخصت اور تعویل کا متلاشی رہتا ہے تو تم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ مطلب یہ کہ علماء چونکہ مخلوقات کے پیش رو ہیں، اس لیے انہیں عظیمت کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے، اور اگر غیر عالم میں عظیمت پائی گئی تو عمل میں غیر عالم عالم سے آگے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ کوئی غیر عالم عالم سے آگے بڑھ جائے اور عالم سے آگے قدم رکھے، خواہ کسی معنی میں ہو۔ راہ حق کا اصول احتیاط اور مجاہدے میں مبالغہ کے بغیر ممکن نہیں، اور عالم میں رخصت کا مطلب یہ ہے
کہ ایسا کام کرے جس میں آسانی ہو اور مجاہدے سے فرار کی راہ مل سکے. لہذا رخصت کی جستجو تو عوام کا درجہ ہے تاکہ دائرہ شریعت سے باہر نہ نکل جائے، اور جب خواص یعنی علماء ہی عوام کے درجہ میں اتر آئیں اور رخصت پر عمل کرنے لگیں تو پھر ان سے کیا حاصل ہوگا. اس کے ماسوا ایک بات اور بھی ہے کہ رخصت طلب کرنا در حقیقت فرمان الہی کو خفیف سمجھنا ہے. علماء چونکہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اور کوئی دوست اپنے دوست کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، نہ اس کو سبق کرتا ہے، اور نہ علماء حق ہی عوام کے درجہ میں آنا گوارا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ہر حال میں احتیاط اور عزیمت کو ہی اختیار کرنا پسند کرتے ہیں. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ زمین میں اللہ رب العزت کے اوتاد، اولیاء اور ابرار موجود ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی نے میری یہ حدیث تم تک صحیح پہنچائی ہے. اس بزرگ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے ان میں سے کسی کی زیارت کروائی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد بن ادریس ان میں سے ایک ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، طریقت و شریعت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ سنت، قاطع بدت، حضرت ابو محمد احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ ورع، تقوی اور حافظ حدیث نبوی میں مخصوص ہیں. تمام مشائخ طریقت اور علماء شریعت آپ کو مقتدا مانتے ہیں. آپ نے مشائخ کبار میں سے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی صحبتیں پائی ہیں. آپ ظاہر الکرامت اور صحیح الفراست تھے. کچھ مشتبہ لوگ ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ کذاب اور جھوٹے ہیں، اور آپ تمام اتہامات اور الزامات سے پاک اور مبرہ ہیں. اصول دین و مذہب میں آپ کے وہی معتقدات ہیں جو تمام علماء اہل سنت کے ہیں. جب بغداد میں معتزلہ کا غلبہ اور تسلط ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو اتنی اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے کہ آپ قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور ہو جائیں. باوجود ہے کہ آپ ضعیف العمر اور کمزور و لاغر ہو چکے تھے، پھر بھی آپ کے ہاتھوں کو کندھوں سے کھینچ کر باندھ دیا گیا اور آپ کے جسم پر 1000 کوڑے مارے گئے. لیکن آپ نے ان کی موافقت میں اپنے ضمیر اور علم کے خلاف کہنا گوارا نہ فرمایا. اس دوران آپ کا آزار بند کھل گیا. چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے آپ کے آزار بند کو باندھ دیا. جب ان لوگوں نے آپ کی حقانیت کی یہ دلیل دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا. انہی کوڑوں کے زخموں کے نتیجے میں آپ کا انتقال ہوا. آخر وقت میں آپ سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے آپ پر کوڑے برسائے. آپ نے فرمایا، میں کیا کہہ سکتا ہوں بجز اس کے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اس گمان پر کوڑے مارے ہوں گے کہ معاذ اللہ میں باطل تھا اور وہ حق پر. میں محض زخمی ہونے کی بنا پر قیامت کے دن ان سے جھگڑا نہیں کروں گا. یہ آپ کے علم، بردباری اور تفویض اللہ کا عالم تھا. طریقت و سلوک میں آپ کا کلام بہت عرفہ اور بلند ہے. آپ سے جب کوئی بھی مسئلہ دریافت کیا جاتا، اگر وہ راہ سلوک اور طریقت سے متعلق ہوتا تو جواب عنایت فرما دیتے، اور اگر وہ حقائق و معرفت سے تعلق رکھتا تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیتے. چنانچہ ایک دن کسی نے آپ سے دریافت کیا، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تم اعمال کی آفتوں سے محفوظ رہو. مطلب یہ کہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو ریا سے خالی ہو اور وہ آفت رسیدہ نہ ہو. پھر اس نے سوال کیا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، روزی رسانی میں اللہ رب العزت پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنا. پھر اس نے سوال کیا، رضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام کاموں کو خدا کے حوالے کرنا اور راضی برضا رہنا. پھر اس نے سوال کیا، محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات حضرت بشر حافی سے دریافت کرو، جب تک وہ حیات ہیں میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی معتزلہ کی طعن و تشنیع اور ان کے ظلم و ستم میں گزری، اور وصال کے بعد بھی ان کی ذات پر افتراء اور اتہام مسلسل قائم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اہل سنت و جماعت بھی آپ کے احوال پر کما حق واقف نہ ہو سکے اور عدم واقفیت کی بنا پر ان پر اتہام رکھے گئے، حالانکہ وہ اس سے بری اور مبرہ ہیں۔